تین چیزیں جب انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں تو انسان تکبر، غرور، گھمنڈ کے نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ مال، دولت جسے کہتے ہیں، خاندانی جاؤ حشمت، ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، ہم بڑے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے۔ اور تیسری چیز اقتدار، عہدہ، پاور، کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہم ہی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تین چیزیں، تو انسان استکبار اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایسے مالدار لوگوں نے، جاؤ حشمت والوں نے، اقتدار والوں نے کیا کہا کہ اے شعیب، اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس بستی میں رہے تو تجھے ہمارے اوپر ایمان لانا ہوگا اور ہمارے دین کو قبول کر کر میرے ساتھ ہو جانا ہوگا۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ورنہ ہم تجھے نکال دیں گے اگر تو ہمارے ملت میں نہیں آتا، ہمارے دین کی طرف نہیں پلٹتا، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم تجھے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، جسے ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کی طرف ہم لوٹنا کیسے پسند کریں گے؟ یہ تو جبرن ہو گیا کہ تم ہمیں اس چیز کی طرف بلاؤ، تھوپو کہ تم ہمارے ساتھ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو ان لوگوں نے جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے اس کو بہکانا شروع کر دیا۔ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے، اس کے ساتھ رہو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو اپنے مال و دولت کے اوپر، اپنی خاندانی جاؤ حشمت کے اوپر اور اپنی پاور اور اقتدار کے اوپر دوسروں پر دھونس جماتے ہیں اور اسے چاہتے ہیں کہ زیر کر دیں، اسے گرا دیں، اسے ذلیل کر دیں، اسے رسوا کر دیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجتا ہے تو وہ قوم مجموعی طور پر اس نبی کا انکار کر دیتی ہے، تو اللہ رب العزت بہت باریک بات بتانے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت اس قوم پر چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے، پانی نہیں ملتا، کھانے کو نہیں ملتا، طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانیوں میں قوم مبتلا ہو جاتی ہے، مبتلا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی انہیں اچانک پکڑنے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے، خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہیں پیسوں کی ریل پیل ہو جاتی ہے، دولت کی انبار لگ جاتی ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ وہ ایک دم زندگی میں مست ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ اچانک اللہ کا عذاب انہیں پکڑ لیتا ہے، بغتتاً اچانک پکڑ لیتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، دولت بھی خوب دیا ہے، تو پھر
اپنے اوپر نظر دوڑائیے کہ اگر آپ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، تب آپ کو اس کے باوجود بھی آپ کو عیش و عشرت ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ملی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کرم ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے رہا ہے، بہت دے رہا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ اچانک اللہ پکڑے گا آپ کو بغتتاً، اس طریقے سے پکڑے گا جب آپ ایک دم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی دکھتے نہیں ہے، اچانک پکڑ لے گا اللہ کا عذاب۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، ایسے قوموں کو اللہ رب العزت پکڑتا ہے جب بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں وہ کہ ہمارے پر عذاب نہیں آئے گا، دبوچ لیتا ہے اللہ۔ تو یہ باریکی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ فلم قال القوا ما انتم ملقون، کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہے، تو فرعون کہتا ہے جادوگروں سے کہ تم موسیٰ کو ہرا دو، تو کہتے ہیں اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے تو کیا دو گے ہمیں، اجرت میں ہمیں کیا دو گے؟ اگر ہم غالب ہو گئے لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا اجرت دو گے اس کا؟ تو فرعون نے کہا اجرت کی بات کرتے ہو، ارے ہم تمہیں وزارت کی کرسیاں دیں گے، اپنے بغل میں بٹھائیں گے تمہیں، اپنا مقربین بنا لیں گے تمہیں۔ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اپنے مقربین میں، کیبنٹ میں تمہیں منسٹری دیں گے، اپنا مقربین تمہیں بنائیں گے، ہرا دو۔ مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا ما انتم ملقون، جو کچھ ہے تمہارے پاس ڈالو، اور جادوگروں نے اپنی رسی، اپنی لاٹھیاں پھینکی۔ اس کے بعد اسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ الق عصاک، اپنا عصا تو ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور اتنا بڑا وہ اژدہا بنا، اتنا بڑا سانپ بنا کہ سامنے جو کچھ تھا ایک بار میں کھینچ لیا، سب پیٹ کے اندر، سب صاف۔ اس کے بعد جو تمام جادوگر تھے ترنت سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تمام جادوگر سجدے میں گر کے ایمان لے آئے، تو فرعون کہنے لگا او پہلے سے تم سب سانٹ گاٹھ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ، نہیں تو یاد رکھو سزا بڑی خطرناک ہوگی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہم ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اسی مخالف جانب سے، ادھر ایک ہاتھ پاؤں کا ایک پاؤں ادھر کاٹیں گے، ایک ہاتھ ادھر کا کاٹیں گے، ایک پاؤں ادھر کا کاٹیں گے، ایک ہاتھ ادھر کا کاٹیں گے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ بہت بڑی بڑی سزائیں بیان کرنے لگے۔ یاد رکھیے جب انسان کے اندر توحید کی شمع جب جل جاتی ہے تو آگے انسان پھر نہیں دیکھتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے۔ توحید کا جو نشہ ہے دنیا کے ہر نشے سے بڑا ہے، بہت بڑا نشہ ہے۔ یہ دنیا میں جو لوگ نشے میں پھرتے ہیں، دھت پھرتے ہیں، یہ نشہ کچھ نہیں، اصل نشہ توحید کا نشہ ہے۔ جب یہ چڑھتا ہے تو سر کٹ جاتا ہے لیکن اترتا نہیں۔ اور دنیا کا ہر نشہ وہ صبح چڑھا شام اتر گیا، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، عشق و محبت کا نشہ ہو، چاہے پانی کا نشہ ہو یا پھر دولت کا نشہ ہو، کسی بھی چیز کا نشہ ہو، لیکن توحید کا نشہ
کسی بھی چیز سے نہیں اترتا ہے، یہ ایک الگ ہی روشنی ہے۔ جب دل کو منور کرتی ہے تو انسان سامنے نہیں دیکھتا کہ جو آدمی کچھ دیر پہلے دولت کا حریص تھا، وزارت کی کرسیاں چاہ رہا تھا، فرعون کا مقربین بننا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی توحید کی شمع روشن ہوئی اس کا دل منور ہوا، زندگی کا ایک نیا سورج طلوع ہوا، سامنے فرعون کھڑا ہے، کہہ رہا ہے میں تمہیں سزا دے دوں گا، موت سامنے کھڑی ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اب تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں، ہم اپنے رب کو پہچان چکے۔ اس کے بعد کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب موت سامنے کھڑی ہے، اب ہمارا معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے، لہذا صبر کو تو ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افراغ صبر کا مطالبہ کیا، انڈیل دے صبر کو، یہ صبر کی بالٹی ہے، بس انڈیل دے، نہا دے مجھے صبر سے۔ یہاں مجھے صبر نہیں چاہیے بلکہ افراغ صبر چاہیے، انڈیل دے میرے اوپر صبر کہ میں نہا لوں صبر سے، کہ یہ جیسا بھی سزا دے دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ توحید ہے مسلمان، اسی لیے کہتا ہوں توحید انسانیت کی بقا اور کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جس دن توحید ختم، انسان ختم، دنیا ختم۔ تو یہ توحید کا پاور ہے۔ اچھا، جادوگر ایمان کیوں لائے؟ جادوگر ایمان کیوں لائے؟ یاد رکھیے جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے، جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا۔ دوسرا فرق، جادوگر جب چاہے جادو دکھا سکتا ہے، معجزہ جب چاہے نبی نہیں دکھا سکتا، کوئی ولی کرامت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جب چاہے گا اپنے نبی سے معجزے ظاہر کروائے گا اور کسی سے کرامت ظاہر کروا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور تیسری چیز کہ جادوگر، جادو میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ فریب نظر ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادو میں کوئی چیز حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی، لیکن معجزے میں چیز حقیقت میں تبدیل ہو جاتی۔ تو جادوگروں نے فرعون کے جب رسی اور ڈنڈا پھینکا، وہ جان رہے تھے یہ تو میرا کلا ہے، میری کلا ہے، یہ حقیقت میں ڈنڈا اور رسی ہے، یہ کوئی سانپ وغیرہ نہیں ہے، یہ تو فریب نظر ہے، دھوکہ ہے یہ۔ لیکن موسیٰ نے جو ڈالا ہے یہ حقیقت میں سانپ بن گیا ہے، لہٰذا یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ کوئی اللہ کا نبی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے۔ لہٰذا اس معجزے کو دیکھ کر، اس حقیقت کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے کہ ہمارا جادو تو جھوٹ تھا، یہ حقیقت ہے جی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار بیان کرتا۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے قرآن میں، سب سے زیادہ نام انہی کا آیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں، سب سے زیادہ ان کی بات، ان کا معجزہ، ان کے واقعات۔ چونکہ انبیاء بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے نبی ہیں، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں آیا۔ ذی ہوش، ذی عقل، طاقتور، بہت بڑے عالم جی، سب سے بڑے نبی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات مثال میں کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا، لو کان بدأ موسیٰ، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ہماری پیروی کرتے۔ تو ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے۔ اور دوسری وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے امت محمدیہ کے اوپر، یہ محسن ہے امت محمدیہ کے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ کون سا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ کے اوپر؟ کون سا احسان ہے؟ ہاں، 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی کروا دی۔
یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ 5 وقت کی نمازیں تو یہاں ادا نہیں ہو رہی، 50 وقت کی نمازیں جب فرض ہوتی تو کیسے ادا کرتا ہے لوگ، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے، محسن ہے وہ اس امت کے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بار بار کہا جائیے کم کروائیے، جاتے گئے آتے گئے، 45 وقت کی نماز کم ہو گئی، 50 میں سے 0 ہٹا دیا اللہ رب العزت نے، اور 5 باقی رہ گیا، صرف 5 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بہت لمبا تجربہ ہے امتیوں کا، یہ 5 وقت کی نمازیں بھی امتیں ادا نہیں کر سکیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں جانا، اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے میں حیا آتی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کہ جس عبادت کو اللہ نے سارے شرائع سارے احکام اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا، اور نماز جب تحفے میں اپنے محبوب کو دینے کا وقت آیا تو جبریل کو بولا کہ میرے محبوب کو لے کر آ، میں اپنے پاس بلا کر اسے نماز دوں گا۔ اللہ نے اپنے پاس بلا کر نبی علیہ السلام کو نماز تحفے میں دیا کہ لے کر جائیے اپنی امت کے لیے، جب تک امت اسے پڑھتی رہے گی اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ آج ہم نے اسی نماز کو ترک کر دیا، رمضانی نمازی بن گئے اور غیر رمضان میں نماز کا پتہ نہیں، رمضان میں بھی نماز ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ نے کہا میرا قول بدلتا نہیں ہے، میں نے 45 وقت کی نمازیں معاف کر دی ہیں، 5 وقت ہی پڑھنا ہے، لیکن ہی 5 وہی 50 ما يبدل القول لدی، میرا قول میرا حکم میری بات بدلتی نہیں ہے، میری امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، 50 وقت کا ثواب میں دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں 45 وقت کا نماز معاف کر کے بھی 50 وقت کی نماز کا ثواب دیتا ہے۔ ہم 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن 5 وقت بھی آج ہم صحیح سے نہیں پڑھتے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں؟ کیا جواب دے گا انسان؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، کیا جواب دے گے اللہ کے نبی کے؟ قیامت میں جب دیکھیں گے کروڑوں لوگ بے نمازی، حوض کوثر کا جام کیسے پیے گا انسان؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام محسن ہے، اسی وجہ سے ان کا ذکر قرآن میں سب سے بڑا ہے۔ 16واں پارہ میں جب ہم پہنچیں گے تو اس کی زبردست تشریح کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جادوگروں کے بارے میں بہت ہی زبردست گفتگو، بہت مزہ آئے گا۔ آخری بات، جادو کا اثر کب ہوتا، کیا کہاں کہاں ہوتا ہے؟ جادو کا اثر انسان کے دماغ پر سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پر اثر ہوا، آپ بعض چیزیں بھول جاتے تھے، کس بیوی کے پاس گئے نہیں گئے، بھول جاتے تھے۔ دوسرا اثر جادو کا دماغ پر، دل پر ہوتا ہے، انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، قرآن نے کہا کہ میاں اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ملے ہوئے دل، کھلے ہوئے دل بکھر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اس جادو کی وجہ سے۔ اور تیسرا اثر انسان کے بدن پر ہوتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، آخر میں مر جاتا ہے۔ چوتھا اثر جو ہوتا ہے وہ آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں، آنکھیں، وَسَحَرُوا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں جادو سے۔ تو یہ جادو کا 4 اثر یہ قرآن کریم میں بیان ہوا۔ اور جادوگر جب جادو کرتا ہے تو یہ چاروں چیز وہ چاہتا ہے کہ نفرت بھی پیدا ہو، دماغی توازن بھی بگڑ جائے، اس کے بعد اس کی آنکھ بھی خراب ہو جائے، اور اس کے دل، اس کا بدن بھی خراب ہو جائے، وہ مر جائے۔ جی یہ اتنی خطرناک چیز ہے جادو۔ آج حالات دیکھیے دنیا میں، نفرت کے تعلق سے ایک دوسرے کو جادو کر رہا، گھر میں نفرت ہے، انتشار ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ساس بہو میں نہیں پٹ رہا، بہو ساس میں نہیں پٹ رہا، نند بھوجائی میں نہیں پٹ رہا، بھوجائی نند میں نہیں پٹ رہا، چچا بھتیجے میں نہیں پٹ رہا ہے، ایک دوسرے پر جادو کروا رہا۔ اور یہ ایمان اور عقیدے کے لٹیرے ملے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج ایمان و عقیدے کو لوٹنے کے لیے وہ شیطانی چال چلتے رہتے ہیں، شیطانی چیز بنا بنا کر دیتے ہیں، اور ایک خوبصورت گھر کو بکھیر دیتے ہیں، محبت بڑے گھر میں نفرت پیدا کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے
یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے سیکھتے ہیں؟ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، قرآن نے کہا کہ یہ گروی رکھ دیتے ہیں اپنی جان کو شیطانوں کے پاس، اور شیطان ان سے سب کچھ کروا دیتا ہے۔ قرآن گندی چیزوں سے قرآن کی آیات لکھتے ہیں جادو سیکھنے کے لیے، کیا کیا چیز نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور شیطان دیکھتا ہے کہ او یہ تو میرا باپ نکلا، چلو اب اس کو پکڑو، اب اس کے ذریعے سے شیطان کچھ کام اس کا کروا لیتا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، جادوگر تو ایسے بھی واجب القتل ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال میں 5 چیزیں بیان کی گئی، مومن کی 5 صفات: خشیت، تلاوت، توکل، نماز، سخاوت، شروع میں ہی بیان کی گئی ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ 5 چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے دل، تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں مکمل طور پر، کچھ بھی ہو جائے بھروسہ اللہ پر۔ چوتھی چیز، نماز نہیں چھوڑتے ہیں، اور 5ویں چیز سخاوت، سخی ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو اتاریں۔ قرآن میں اللہ نے آخر میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو پہچاننے میں تمیز پیدا کر دے گا۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ لہٰذا مومنوں سے 6 بار مخاطب ہے اللہ رب العزت اس آخر کے 4 صفوں کے اندر۔ وقت نہیں کہ میں پوری آیت کو ڈیل کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔